الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کے مسائل کچھ پڑھنے کے بعد اب نماز کے بعد ذکر کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر کرنا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیحین میں باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کے باقاعدہ باب باندھے، نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان، اس پر ابواب قائم کیے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا نہ صرف جائز، مستحب اور مسنون ہے۔ انہوں نے جو دلیل پکڑی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حدیث مبارکہ نقل کی انہوں نے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، حضور کی حیات مبارکہ میں فرض نماز کے بعد با آواز بلند ذکر معروف تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میں اپنے گھر میں جب میں اس ذکر کی آواز سنتا تو جان لیتا لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی اتنی اونچی آواز میں صحابہ کرام علیہم رضوان ذکر کیا کرتے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصفۃ الصلاۃ باب الذکر بعد الصلاۃ، سے مسلم شریف کے اندر کتاب المساجد باب الذکر بعد الصلاۃ، دونوں کے اندر باب الذکر بعد الصلاۃ۔ اسی طرح کان ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فی دبر کل صلاۃ حین یسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن دبر کل صلاۃ۔ یہ مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر اور نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ ہم ذکر کرتے نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غالب آنے والا اور قوت رکھنے والا نہیں، اور ہم سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کے لیے تمام نعمتیں ہیں اور اسی کے لیے فضل اور تمام اچھی تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا دین خالص ہے، اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار گزرے۔ وہ ایک ہندو کی ویڈیو میرے سامنے آئی، وہ کہنے لگا جی یہ سناتن دھرم جو ہے، سناتن دھرم یہ دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے۔ اب اس کا بیان خود بتا رہا تھا کہ یہ 5000 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، کہتے 5000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے، اس کا یہ بتا رہا تھا، اور وہ اصل میں ڈیگریڈ کرنا چاہ رہا تھا اسلام کو کہ جی اسلام 1400 سال پہلے آیا، اسلام آیا 1400 سال پہلے، سناتن دھرم اس سے ہزاروں سال پہلے کا تھا، لہٰذا آج جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے اصل مذہب کی طرف لوٹ کے آئیں۔ میں اس کو بانگ دہل یہ دعوت دیتا ہوں کہ تو نے تحقیق کم کی ہے، تو نے کم پڑھا ہے، آنکھیں کھول اور علم کے دروازے کھول، نہیں پتا تو ہم تجھے بتاتے ہیں، اس کائنات عالم کے اندر آنے والا پہلا انسان جس کا نام آدم علیہ السلام تھا، وہ مسلمان بھی تھا، اللہ کا نبی بھی تھا۔ اسلام اللہ کا پیغام لا الہ الا اللہ
وہ اللہ کا نبی لے کے آیا۔ پہلا اسلام کا پہلا نبی وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور میرے سونے نبی یہ اسلام کے آخری نبی ہیں، پہلے نبی نہیں۔ حضور نے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی، اسلام کا پیغام، دعوت کا پیغام، توحید کا پیغام یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا، اور پہلا ہی انسان، پہلا ہی مسلمان، پہلا ہی نبی، وہ نبی آئے لا الہ الا اللہ لے کے آئے، اسلام لے کے آئے۔ حضور نے بنیاد نہیں رکھی، نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں اس کے۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ اسلام کی بنیاد حضور نے 14 صدیاں پہلے رکھی، وہ غلطی پر ہے۔ ابھی اس کو علم کی ہوا نہیں لگی، ہم ببانگے دوہل اس کو یہ چیلنج کرتے ہیں، آ جاؤ تم بھی علمی میدان کے گھوڑے دوڑاؤ، ہم بھی دوڑاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں انسان دنیا کا ہے ہی نہیں، انسان کا اصل گھر دنیا ہے ہی نہیں، یہ جنت سے آیا ہے، اور جنت سے آدم علیہ، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ انسان جتنا سہل پسند ہے، جتنا آرام پرست ہے، جتنا آسائشوں کا وہ اس دنیا کا نہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جانور رہتے ہیں، ان نے کبھی اے سی کی ڈیمانڈ کی؟ سانپوں نے، بیلوں نے، گدھوں نے، گاؤں نے، کتوں نے، یہ ساری اس دنیا کی مخلوقات تھیں، ان کے لیے یہ سارے مسائل تھے۔ ہم کچا کھانا نہیں کھا سکتے، ہم پکا کے کھاتے ہیں۔ یہ ساری کی سارا آؤ علم کے دروازے کھولتے ہیں، تم بھی گھوڑے دوڑاؤ، ہم بھی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اکیلے نعرے لگاتے رہنا تو وہ تو الگ بات ہے نا جی۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس دنیا کا پہلا انسان جس کا نام آدم علیہ السلام تھا، وہ اللہ کا نبی تھا، وہ کلمہ توحید لے کے آیا تھا، وہ جنت سے پیغام لے کے آیا تھا۔ یہ زمینی پیغام نہیں، یہ آفاقی پیغام ہے، ہاں جی۔ تو یہ ذکر لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، آج تک الحمدللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہی ہو رہی۔ ہم اسی پیغام کو دہراتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ پیغام وہی دیکھیں نا جی، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، مسلمان 1400 سال پہلے سے نہیں ہیں، مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام سے، مسلمان تو نوح علیہ السلام سے ہے، مسلمان تو حضرت آدم علیہ السلام سے، نام تبدیل ہوتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ ذکر الحمدللہ پہلے دن سے اس روئے زمین پر آیا ہے، اور آخری دن تک لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ پھر باقی زندگی تو پھر میں مزید عرض کروں گا حدیث۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔